السلام علیکم ٹو آل آف یو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ایف پی ایس سی نے کوئی 100+ ویکینسیز اناؤنس کی ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ 18 جولائی ہے۔ ادر یہ بلانگس ٹو سائنس اور کوئی بھی ڈسپلن آپ کا آرٹس ہے یا سمپل گریجویشن ہے، آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں، ایک سے زیادہ ہیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کس طرح سے آتا ہے اس پہ بات کریں گے، اپلائی کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے، یعنی آپ کی A to Z تمام کوائریز کو میں اس ویڈیو کے اندر ریزالو کرنے والا ہوں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ آر ٹائم لیٹس گو ٹو دا ویڈیو۔ 30 تاریخ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا، 18 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے آپ کی کوئی بھی بیچلر ڈگری ہو گریڈ C کے ساتھ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل آف ویکینسیز ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ویکینسیز ہیں، پرماننٹ ہیں اور میرٹ یہاں ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جہاں بھی آپ جو ایلیجبل ہیں وہاں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دین جونیئر آرڈیننس مینجمنٹ آفیسر کے لیے اگر آپ کی سمپل گریجویشن ہے، ٹھیک ہے، گریڈ C تک، تو آپ جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 سال کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس اسٹور مینجمنٹ میں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا۔ جونیئر سائنٹیفک آفیسر کے لیے آپ کا جو ہے اگر آپ کا سمپل گریجویشن ہے یا B.Tech آپ نے کیا ہوا ہے ٹیکسٹائل یا میکینیکل میں، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 20 سے 28 کے بعد پلس 5 سال جرنل ایج ریلیکسیشن۔ اسٹیٹسٹیکل آفیسر کے لیے آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے، ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے اسٹیٹس میں یا اکنامکس میں، میتھمیٹکس ود اسٹیٹسٹکس میں۔ تو 2 ایئر آف پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس آپ کا ہونا چاہیے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دین سوشل ویلفیئر آفیسر کے لیے آپ کا جو ہے وہ ماسٹرز ان سوشل ورک ہونا چاہیے، یونیورسٹی ریکگنائزڈ ہونی چاہیے HEC سے، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکچرر جو ہے میل BPS 17 جو ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ نے ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے عربک میں، بایولوجی میں، باٹنی میں، کیمسٹری میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اکنامکس میں، انگلش میں، فائن آرٹس میں، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں۔ بہت ساری اپرچونیٹی، پاکستان اسٹڈیز ہے اور اسلامک اسٹڈیز ہے، میتھمیٹکس ہے، سائیکالوجی ہے، زولوجی ہے، سوشیالوجی ہے، یعنی اوور آل آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پیکج ہے لیکچررشپ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دین ڈیمانسٹریٹر کے لیے آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی میں تو یو کین اپلائی فار دس جاب۔ دین اسسٹنٹ پروفیسر فیمیل کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کوٹا ہے، MPhil ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ود ریلیونٹ سبجیکٹ ود 3 years پوسٹ کوالیفیکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن، اکنامکس، انگلش، کمپیوٹر سائنس، بے تحاشا آپ کے پاس یہاں پہ بھی آپشنز موجود ہیں۔ ڈپیوٹی آرممنٹ کے لیے، سپلائی آفیسر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو، ریسرچ آفیسر کے لیے، اور پھر جو بیسک کیٹیگری میں اس پہ آ جاتا ہوں جس پہ سبھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ہے انسپیکٹر کی۔ تو آپ کی کوئی بھی گریجویشن ہے آپ انسپیکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل جو ہے اس کے لیے اگر آپ نے BSc کیا ہوا ہے فارسٹری یا MSc فارسٹری کیا ہوا ہے تو یو کین اپلائی فار اٹ۔ اور سینئر سائیکالوجسٹ اینڈ دین یہ جو اپریزنگ ویلیویشن آفیسر کے لیے اگر آپ نے سمپل گریجویشن کیا ہوا ہے تو یو کین اپلائی فار دس جاب، ٹھیک ہے، کسی بھی ڈسپلن میں ہو، آئدر ود اکنامکس، کامرس، اسٹیٹسٹکس، اکاؤنٹنگ، کمپیوٹر سائنس، لا، فارمیسی، کیمسٹری، فزکس، اور کوئی بھی BSc آپ نے کی ہو، کسی بھی ایک سبجیکٹ اس میں موجود ہو تو یو کین اپلائی فار اٹ۔ BE والے بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پریونٹیو آفیسر کے لیے بھی سبھی لوگ آلموسٹ جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، تو یہ اوپننگز ہیں۔ اچھا جی، اب اپلائی کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، تو یو ہیو ٹو گو فار fpsc.government.pk۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر یہاں جاؤ گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ یو نیڈ ٹو اوپن دیٹ لنک، کنسالیڈیٹ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 7/2020۔ یہاں پہ اگر آپ کلک کرو گے تو ایڈورٹائزمنٹ آپ کے پاس کھل جائے گا، ٹھیک ہے، یہی والا جو میں ریڈ کر رہا تھا۔ دین یہاں سے آپ نے چالان فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے نام، جس بینک میں آپ جمع کروا رہے ہو بینک کا کوڈ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، نام آپ کا، CNIC نمبر، جس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو اس کا کوڈ ایڈورٹائزمنٹ سے یہاں سے اتار لو گے۔ 300 روپیز کی جو ہے یہ چالان بھرنی ہوگی آپ کو، اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ آنا ہے۔ جب آپ چالان بھروا دو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی ساری انفارمیشن دو گے،
A to Z، اور سیکنڈ سٹیپ میں آپ جو ہے وہ اپنا چلان فل کرو گے، اور چلان پٹ کرنے کے بعد یہ آپ کا اپروو ہو جائے گا۔ اب اگر ہم بات کریں اس کے سلیبس کی، تو میں نے خود 2016-17 میں کافی ساری پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور آلموسٹ سبھی جابس کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ 80+ اسکور اگر آپ کا ہے تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایلیجیبل ہو جاؤ گے آگے سیکنڈ فیز کے لیے۔ پہلے اس کے لیے صرف کا اسکریننگ ایگزام ہوتا تھا، اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں نے پریونٹیو آفیسر کے لیے جب اسکور کیا تھا، اس ٹائم ڈائریکٹ سلیکشن کا میرٹ آیا تھا، تو آئی اسکورڈ مور دین 80، اور اس پہ جو ہے وہ مجھے 3 سیٹس کے اوپر، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیٹ کے لیے جو ہے وہ 3 یا 5 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو اس ٹائم ایک سیٹ پہ 5 لوگ تھے، تو ٹاپ 15 میں میرا رینک بنا تھا، تو سندھ اربن سے، تو پھر اس میں میری جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ ہوئی تھی۔ تو آپ کو اسکور اگر کرنا ہے تو 80+ آپ اس کو ذہن میں رکھیں، 75 80+۔ سلیبس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 20 مارکس کا آپ کا انگلش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں آپ کی بیسک گرامر، آپ کی سینٹنس کریکشن، آپ جو یوزج ہیں آپ کے انگریزی کے حوالے سے، وہ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیپ کا تھوڑا بہت حصہ وہ پوچھ لیتے ہیں، دین پھر جنرل نالج کا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر، پاکستان اسٹڈیز، ٹھیک ہے، اور جیوگرافی ورلڈ وائڈ وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے، کرنسی پوچھ لیتے ہیں، سیز اور آپ کے کینالز، آپ کے پیننسلاز جو ہیں آپ کے، جو یہ ڈفرینٹ جیوگرافی کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ایونٹس کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں۔ دین پھر ایک میتھمیٹکس کا پارٹ ہوتا ہے 20 مارکس کا، جس میں ورڈ پرابلمز ہوتے ہیں یوزلی، ٹھیک ہے۔ وہ آپ جو ہے وہ اگر سائنس سے بیک گراؤنڈ ہے آپ کا تو آپ ایزیلی آپٹ کر لیتے ہو۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اسلامک اسٹڈیز کا پارٹ ہوتا ہے، اور اب جو ہے انہوں نے کمپیوٹر بھی ایڈ کر دیا ہے۔ سلیبس جو ہے وہ تقریباً دو مہینے پہلے ٹیسٹ سے آ جاتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ یہاں دی ہوتی ہے ڈیٹ کہ کب انہوں نے ٹیسٹ اس کا کنڈکٹ کرنا ہے۔ 3 مہینے کے اندر یوزلی جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ MCQs کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا تھا اور سلیکشن ہو جاتی تھی، لیکن اب ایک پروسیس بڑھ گیا ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو اب جو ہے وہ ایک ڈسکرپٹیو ایگزام ہوتا ہے، جس میں ایسے ہوتا ہے 40 مارکس کا، اور 60 مارکس کے آپ کے پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر کے سوال ہوتے ہیں، تو وہ ڈسکرپٹیو ایگزام ہوتا ہے MCQs کے بعد، ٹھیک ہے۔ MCQs میں شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے آپ کی، دین آپ پھر ڈسکرپٹیو ایگزام دیتے ہو، دین انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر آپ کی وہ ہو جاتی ہے۔ پروسیس بہت لمبا ہے، لیکن FPSC نے اس کو کافی جو ہے وہ تیز کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ کی بھی نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آنسر کی آ جاتی ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھانا چاہوں تو FPSC کی ہوم پیج پہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ بھی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایڈمیشن سرٹیفکیٹ کے یہاں پہ آپ کو جو ہے نا GR ٹیسٹ آنسر کی بھی مل جاتی ہے، جو آپ ٹیسٹ دے کے آتے ہو، یہاں آتے ہو کلک کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ آنسر کی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب آپ آنسر بھی ٹیلی کر لو گے تو یو کین اسسٹ یور سیلف کہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر باقی اس کے حوالے سے، پریپریشن کے حوالے سے فردر ڈیٹیل ہوگی تو میں ضرور شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ہر سبجیکٹ کے حوالے سے ویڈیو بناؤں تو ضرور شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔